अस्सलाम वालेकुम। नावल हब असकलम मरजान कुतब 19वीं किस्त। सुबह उसकी आंख खुली तो आंखें बेख्तियार मुस्कुराने लगी। रात को दस्तगीर को उसके कमरे में जाता देखने के बाद वो अपने कमरे में आते ही हवाओं में उड़ रही थी। नींद कितनी देर तक अजीब सी सरखुशी के बायस आंखों से बेहद दूर थी। खैर, वो सोना भी नहीं चाहती थी। दस्तगीर मुस्तफ़ा उससे मोहब्बत करता था, मोहब्बत करता है, ये एहसास हर जज्बे पर हावी था। दिल में जमी बर्फ़ कब की पिघल कर बह चुकी थी और उसे खबर भी नहीं हो सकी। आज उसका दिल से तैयार होने का जी चाह रहा था। वॉर्डरोब में से सबसे खूबसूरत जोड़ा निकाल कर पहनते हुए अब वो शीशे के सामने खड़ी दिल जमी से तैयार हो रही थी। हिजाब ओढ़कर उसने एक नज़र अपनी निशान ज़दा गर्दन पर डालकर कुछ सोचा और फिर अपनी तैयारी पर एक आखिरी निगाह डालकर कमरे से बाहर निकल गई। उसके लब मुसलसल मुस्कुराए चले जा रहे थे। दस्तगीर अपने कमरे में है। जूही कोडो को राहदारी से गुजरते देखकर उसने पूछा, जबकि पलटकर उसको देखती हुई जूही कोडो हैरानगी से उस खूबसूरत औरत को देखी गई जो ज़रा सी मेहनत से मज़ीद निखर कर दिलकश लग रही थी। मालिक नीचे नाश्ते पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके मुस्कुराते जवाब पर ज़ुखरुफ की सुनहरी आंखें चमकने लगीं। सर हिलाकर तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई, मगर डाइनिंग टेबल पर दस्तगीर को ना पाकर उसकी मुस्कुराहट सिमटी। रुकती धड़कन के साथ वो चंद लम्हे खाली डाइनिंग को देखती रही। तभी किचन से आती आवाज़ पर चौंक कर पलटी और फिर तेज़ी से वहाँ गई। किचन में महारत से काम करते दस्तगीर मुस्तफ़ा को देखकर उसकी रुकी हुई सांस बहाल हुई। अस्सलाम वालेकुम। इससे कबल ज़ुखरुफ उसकी को अपनी जानिब मुतवज्जा करती दस्तगीर ने बिना चेहरा फेरे सलाम करते हुए उसको हैरान कर दिया। वालेकुम अस्सलाम। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं हूँ? किचन शेल्फ के साथ लगी कुर्सी पर बैठते हुए उसने हैरानगी से कहा। दस्तगीर उसको देखे बगैर भी उसके चेहरे पर हैरानगी महसूस करके मुस्कुराया। ओहो, इसको राज रहने देते हैं। पूरियाँ उतारते हुए उसने सहूलत से कहा, जबकि ज़ुखरुफ पूरे दिल से मुस्कुरा दी। आज की सुबह बेहद खूबसूरत थी। मेरे घूमने जाने का दिल कर रहा है। इससे कबल दस्तगीर कुछ कहता ज़ुखरुफ की बात पर चौंकते हुए उसका हाथ थमे। कहाँ? संभल कर उसने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ आप ले चले। उसके इस जवाब की दस्तगीर मुस्तफ़ा को उम्मीद नहीं थी, तभी कदरे हैरानगी से चेहरा फेरा और उसकी नज़रें साकिन रह गईं। उसकी ठहरती नज़र पर ज़ुखरुफ ने मुस्कुराकर निगाह फेर ली। हाथ पर गरमाइश महसूस करते ही उसने चौंक कर हाथ पीछे किया और फिर खामोशी से सब कुछ ट्रे में रखने लगा। उसकी खामोशी महसूस करती ज़ुखरुफ उसको चाय ट्रे में रखकर पलटते देखने लगी। मैं हेल्प करवा दूँ? उसको अपनी जानिब दोबारा ना देखते पाकर उसने आहिस्तगी से कहा। दिल लगाकर की गई सारी तैयारी गारत हो जाने लगी। नहीं, बस हो गया। सब कुछ शेल्फ पर रखते हुए उसने एक बार भी निगाह उठाकर ज़ुखरुफ को नहीं देखा। उसके कुर्सी घसीटकर बैठने से नाश्ते करने तक ज़ुखरुफ इंतज़ार ही करती रही कि दस्तगीर उसे आंख भर के देखेगा, मगर वो अपने नाश्ते की जानिब दिल जमी से मसरूफ़ था। उसका दिल बुझने लगा। सारी खुशफहमी झाग की तरह बैठने लगी। कहाँ जाना है? सवाल दोबारा से नाश्ता ख़त्म होते ही आया। ज़ुखरुफ की जानिब से जवाब ना आने पर उसने चेहरा फेर कर उसको देखा, जो सीध में देख रही थी। उसके चेहरे की खफगी पर दस्तगीर मुस्तफ़ा का दिल हैरानगी से ठहरने लगा। ज़ुखरुफ? उसके चेहरे से बमुश्किल निगाह बचाकर उसने आहिस्तगी से पुकारा, मगर ज़ुखरुफ ने जवाब नहीं दिया। यूं ही चाय की कप की सतह पर उंगली फेरते हुए वो हर मुमकिन खुद को माहौल से लाताल्लुक़ ज़ाहिर कर रही थी। दस्तगीर के चेहरे को बेसाख्ता मुस्कुराहट ने छू लिया। सामने बैठी खूबसूरत औरत की हर अदा दिल फरेब थी। ठीक है, कहीं नहीं जाते। उसके आराम से हार मानते अंदाज पर ज़ुखरुफ ने सब भूल कर उसको देखा। आंखों में ज़माने भर की खफगी कूट कूट कर भर आई थी। उसको सुनहरी खफा आंखें देखकर दस्तगीर का घुटन ज़दा दिल खिलने लगा। क्या? वो जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश करते हुए हंस दिया। सही कहते हैं अक्लमंद लोग। उसके चेहरे को एक नज़र देखकर ज़ुखरुफ ने संजीदगी से कहते हुए दस्तगीर को चौंका दिया। कौन से अक्लमंद लोग? वो उसको हकीकतन तंग करने के मूड में था। पता नहीं उसका खफा खफा चेहरा क्यों सब कुछ भूल जाने पर मजबूर कर रहा था। ज़ुखरुफ उसके अंदाज देखकर बगैर कुछ कहे खफगी से पैर पटक कर कुर्सी धकेलकर उठ खड़ी हुई। दस्तगीर यूं ही सुकून से चेहरा उठाया उसको देखे गया। अलबत्ता चेहरे की मुस्कुराहट जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। क्या कहते हैं अक्लमंद लोग? उसको पास से गुजरते देखकर दस्तगीर ने बायां बाजू बढ़ाकर उसकी कलाई नरमी से थामकर कहते हुए उसको रोक लिया। ज़ुखरुफ ने अपनी खफा आंखें उठाकर उसके शादाब चेहरे को देखा। वो चेहरा इतनी मोहब्बत के बावजूद उदास कर देने वाला था। यही कि मर्द मोहब्बत के इजहार के बाद आज़ाद और औरत कैद हो जाती है। उसके संजीदा मुज़हमिल लहजे में कुछ ऐसा था कि दस्तगीर की मुस्कुराहट सिमटी।
کلائی پر اس کی نرم گرفت کمزور پڑتے محسوس کر کے زخرف دھیرے سے مسکرائی۔ آپ نے آفس نہیں جانا؟ اس کی گرفت کے مان پڑنے کا انتظار کرتے ہوئے اس نے چہرہ پھیر کر ہال میں لٹکتے دیوار گیر گھڑیال کو دیکھ کر کہا، نہیں، آج کا دن تمہارے نام۔ کہتے ہی اس نے گرفت مضبوط کر کے اس کا ہاتھ نرمی سے آنکھوں سے لگایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ زخرف نے پھیلتی آنکھوں سے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا، جس کی جانب جھک کر کھڑا اس کے دنیا بھلا دیتے چہرے کو پوری فرصت سے دیکھنے لگ گیا۔ چند لمحے تک جب اس نے نگاہ نہیں ہٹائی، زخرف کا چہرہ گلابی ہوا اور نگاہیں جھک گئیں۔ اس کے انداز پر دستگیر کی مسکراہٹ بہت روشن تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ خاموشی سے بغیر کچھ دیکھتے دستگیر نے اس کی دھڑکن گم کر دی۔ کب عادی تھی وہ سامنے کھڑے شخص کی اتنی فرصت زدہ توجہ کی؟ وہ تو ایک زمانے سے اس کو خود سے بیگانہ نظر آتا رہا تھا۔ پہلے وجہ کے باعث نہیں دیکھ رہا تھا تو تم خفا ہو گئی، اب بغیر وجہ کے دیکھ رہا ہوں تو سوال اٹھا رہی ہو۔ اس کے حجاب کے حالے میں دھمکتے چہرے کو نگاہ بھر کے دیکھتے ہوئے بہت محبت سے جواب آیا، جبکہ زخرف نے بمشکل نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا، جس کی نگاہ کے ارتکاز میں ذرا کمی نہیں آ رہی تھی۔ نہ دیکھنے کی کیا وجہ تھی؟ چہرہ جھکا کر اس کی نرم گرفت میں اپنا ہاتھ کو دیکھتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دستگیر نے بھی اپنے ہاتھ میں قید اس کے سفید ہاتھ کو دیکھا۔ ابھی زندگی اتنی سہل نہیں ہوئی کہ تمہیں دیکھتے ہی زمانے سے بے خبر ہو جاؤں۔ اس کے دلگیر لہجے پر زخرف نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا، جو نگاہیں جھکائے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر لفظوں میں اتنی مایوسی تھی کہ زخرف کا دل ڈوبنے لگا۔ چہرے کا رنگ بری طرح مان پڑا۔ کب سہل ہوگی؟ اس کے سوال پر اپنے خیال سے دستگیر کو چونک جانا پڑا۔ اپنی جانب سوگواری سے دیکھتی ان سنہری لرزتی آنکھوں میں کسی جذبے کو ہلکورے لیتے دیکھ کر دستگیر کا پورا وجود سن ہونے لگا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ وہ بے اختیار اپنی کسی خیال سے خوفزدہ ہو کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر تیزی سے پیچھے ہوا۔ پیچھے کرسی سے لگنے کے باوجود اس نے زخرف کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹائی۔ کیا ہوا دستگیر؟ اس کو عجیب الجھتی نظروں پر وہ سب بھول کر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ اس سے دور ہوتے ہی دستگیر کی نگاہ اس کے ڈھیلے حجاب سے نظراتی گردن تک گئی، جہاں اس نے وہی گلوبند پہن رکھا تھا جو دستگیر کے دل کو پہلی نظر میں بالکل ویسے ہی چھو گیا تھا جیسے زخرف چھو گئی تھی۔ وہ اس کے لیے ہی بنانے والے نے بنایا تھا۔ کچھ نہیں، میں ایک جگہ تمہیں لے کر جانا چاہتا ہوں رات کو، چلو گی؟ سنبھل کر اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر زخرف دیکھ رہی تھی کہ مسکرانے کی کوشش میں وہ صحیح سے مسکرا نہیں سکا تھا۔ کیوں نہیں؟ بغیر کسی دیر کے آتے جواب پر چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا دل دھڑک اٹھتا، مگر ہوا یوں کہ اس کو اپنا دل بند ہوتے محسوس ہونے لگا۔ بغیر کچھ مزید کہے اس نے اپنا بائیں ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ زخرف نے نگاہ جھکا کر اس کے پھیلے بائیں ہاتھ کو دیکھا اور بغیر کچھ سوچے اپنا بائیں ہاتھ اس مضبوط تحفظ دیتی گرفت کے سپرد کر دیا۔ صرف چند لمحے کے لیے دستگیر ٹھٹکا تھا، مگر وہ کیفیت لمحے بھر کی تھی۔ اس کا ہاتھ متاع جان کی طرح سمیٹتے ہوئے اس کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ہم پہلے شاپنگ کریں گے، پھر لنچ کسی اچھی جگہ پر۔ رات کے کھانے کے بعد تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا جہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اس نے جھک کر زخرف کو کہتے ہوئے اس کے چہرے کو بے حد دلکش سی مسکراہٹ سے نواز دیا۔ زخرف کے بیٹھتے ہی اس نے زخرف کی جانب کا دروازہ بند کیا اور پھر گہرا سانس لے کر بھاری ہوتے وجود کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی ریورس کر کے مینشن سے نکالتے ہوئے اس نے ابراہم کو آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی مین شاہراہ پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کی فضا میں ہمیشہ کی طرح خاموشی کا راج تھا، مگر ہمیشہ کی طرح زخرف کو وہ خاموشی بری نہیں لگ رہی تھی۔ پورا دن شاپنگ، لنچ اور ڈنر میں کیسے گزرا زخرف کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت، کبھی نہ بھلائے جانے والا دن تھا۔ دستگیر مصطفیٰ کے ساتھ ایک بے فکر، ہر غم سے آزاد، محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر صرف ایک دن ہی گزارنا اس کے لیے خواب جیسا تھا۔ چمکتی آنکھوں سے وہ دستگیر کو اپنے لیے نہ جانے کیا کچھ خریدتی دیکھی جا رہی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ خریدتا ہوا، رد کرتا ہوا سارے زمانے سے الگ اور اچھا لگ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد دستگیر نے گاڑی کسی مقام پر روکتے ہوئے زخرف کو چونکا دیا۔ اس نے چہرہ پھیر کر باہر دیکھا اور پھر خود ہی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کیسی جگہ ہے؟ اس کو مسحور ہو جاتی نظروں سے جھک کر پانی کو دیکھتے پا کر اس نے آہستگی سے کہا۔ زخرف نے پل کے نیچے سے بہتے پانی کو ایک نظر دیکھ کر اس کو دیکھا، جو سیاہی مائل ہوتے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ مبہوت کر دینے والی پرسکون جگہ۔ اس کے جواب پر دستگیر نے مدھم سا مسکرا کر نیچے جھانکا۔ کچھ پیچھے بھاگتی دوڑتی دنیا کے برعکس یہ شور مچاتا پانی اعصاب کو عجیب سا سکون بخش رہا تھا، اور آج تو اس کے ساتھ زخرف بھی تھی، جس کی موجودگی کتنے سالوں تک کھلی آنکھوں سے اپنے برابر محسوس کرتا رہا تھا۔
یہ میری پسندیدہ جگہ ہے، دستگیر نے آہستگی سے کہا۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ اس خوابناک سے ماحول پر زخرف نے چہرہ اٹھا کر سر پر دھمکتے ستاروں کو دیکھ کر کہا۔ وہ دستگیر مصطفیٰ کی محبت بھری پرخلوص سنگت میں آج ایک خوشگوار دن گزار چکی تھی، وہ سب جو ایک خواب کی طرح تھا۔ آپ یہاں کبھی کسی اور کو لے کر آئیں؟ اس کے سوال پر دستگیر کا ارتکاز ماند ہوا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر زخرف کی جانب دیکھا۔ وہ متوجہ نہیں تھا، مگر دستگیر صاف دیکھ سکتا تھا کہ اس کی سماعتیں دستگیر کی جانب متوجہ ہیں۔ اس کے مشکوک بے چین انداز دستگیر کا دل گداز کر گئے۔ ہاں، مجبوری میں، مطمئن انداز کے جواب پر زخرف نے سب بھول بھال کر جھٹکے سے اس کو تحیر سے دیکھا۔ آنکھوں میں اتنے سوال تھے کہ حد نہیں۔ کس کو؟ سوال اتنی تیزی سے آیا تھا کہ دستگیر نے مسکراہٹ دبا کر پل کے کنارے دھمکتے فانوسوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں روشنی سے دھمک رہی تھیں۔ ارمان کو۔ جواب سنتے ہی زخرف کے الرٹ اعصاب پرسکون ہونے لگے۔ وہ یہاں خودکشی کرنے آیا تھا۔ اس کی اگلی بات پر زخرف دیکھنے کے بجائے حیرانگی سے دستگیر کی جانب پوری کی پوری گھوم گئی۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ بے یقینی سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پوچھے کیا۔ ارمان دکھنے میں تو ایسا نہیں لگتا تھا۔ تب وقت ارمان پر سخت اور مہربان تھا۔ زخرف کی آنکھوں میں پھیلتی بے یقین پریشانی کو دیکھ کر اس نے آہستگی سے کہا۔ اب وہ دونوں نیچے بہتے پانی کے بجائے اپنا رخ فانوس کی روشنیوں میں واضح دمکتے ایک دوسرے کے چہرے کی جانب کیے ہوئے تھے۔ اور آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ اس کا سوال قدرے غیر اطمینان اور ڈرا ہوا سا تھا۔ انداز میں بہت سے خدشے بول رہے تھے۔ اس کے لہجے کے تحفظات پر دستگیر کو زوروں کی ہنسی آنے لگی۔ میں تمہیں یاد کرتے کرتے یہاں تک آ پہنچا تھا۔ تمہیں پورے دھیان سے یاد کرنے کے لیے یہ جگہ سب سے موزوں تھی۔ اپنی بات پر زخرف کی آنکھوں کے تحیر نے اس کو چونکا دیا۔ مجھے؟ اس کی بے یقینی بہت زیادہ تھی۔ ان سنہری آنکھوں کی اتنی پیاری حیرت پر جان قربان کی جا سکتی تھی، مگر آج دستگیر مصطفیٰ ان آنکھوں کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مر جانے کو کسی اور وقت پر ڈالتے ہیں۔ میں ایک زمانے سے تم سے محبت میں مبتلا ہوں۔ اس کی اگلی واضح بے یقینی دور کرتی بات پر اس کی پلکیں لرز کر اٹھیں۔ وہ محبت کی بات کرتے ہی دل کو عجیب سے سحر اور اداسی میں دھکیل دیتا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ مجھے بھول بھال گئے ہوں گے۔ آپ کو تو زخرف نام کی کوئی لڑکی یاد تک نہیں ہوگی۔ اس بار بغیر جھجکے اس نے سچ بیان کر دیا۔ اپنی سوچ خود تک نہیں رکھی۔ دستگیر کی مسکراہٹ معدوم ہونے کے بجائے گہری ہونے لگی۔ وہ اپنی محبت کی ناواقفیت اور بے خبری کے بارے میں اچھے سے آگاہ تھا۔ تمہیں بھول جانا کبھی بھی آسان نہیں تھا۔ اس کے مختصر اعتراف پر زخرف کی پلکیں اس بار نہیں لرزیں۔ سنہری آنکھیں ارد گرد کا منظر بلائے زندگی کی جانب راغب کرتی ان سیاہ آنکھوں کو دیکھے گئیں۔ وہ آنکھیں جو زندگی اور محبت کا امتزاج تھیں۔ کتنے بہت سے بے رونق تہوار، عام سے بھاری دن، زندگی سے مایوس کرتے وقت میں تمہارا یاد آ جانا زندگی کی طرف بلا لاتا، مجھے میرا مقصد یاد دلاتا اور یہ تسلی دیتا تھا کہ یہاں جو کچھ بھی ہے سب ہیج ہے، سوائے اس جستجو کے جس نے مجھے ملک بدر کروایا۔ میں تمہارے لیے یہاں بہت کچھ کرنے کی حسرت میں اس سرد ملک میں آیا تھا۔ اس کی بات ختم نہیں ہوئی مگر اس نے اپنا دایاں ہاتھ اس بار کسی شدید خواہش سے زخرف کی جانب پھیلایا۔ اس سے قبل زخرف بھیگتی آنکھوں سے اس کا دایاں ہاتھ تھام لیتی، دستگیر مصطفیٰ کا پھیلا ہوا ہاتھ لرز کر بے دم ہو کر اس کے پہلو میں آ گرا۔ زخرف کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ دستگیر نے چہرہ جھکا کر بے بسی سے اپنے اس ہاتھ کو دیکھا جو ہمیشہ اہم موقعوں پر ناکارہ ہو کر اس کا ساتھ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ لیکن دیکھو، میں تمہارا ہاتھ تک مضبوطی سے تھام نہیں سکتا۔ اس کی اگلی بات پر زخرف کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر قطروں کی صورت بہتے چلے گئے۔ اس کے ہولناک خدشے حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ میں آپ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام سکتی ہوں، مسکراتے لہجے میں کہتے ہی اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا بے جان ناکارہ ہاتھ تھام کر اپنے سامنے کرتے ہوئے دستگیر مصطفیٰ کو ششدر کر دیا۔ سیاہ آنکھیں زندگی کے 32 سالوں میں پہلی بار بے یقینی سے پھیل کر سامنے کھڑی عورت کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کے سامنے کھڑی عورت وہ واحد تھی جو ہر بار نئے سرے سے اس جیسے مضبوط ترین اعصاب والے شخص کی پوری ہستی اپنے اعمال، اپنے الفاظ سے ہلا دیتی تھی۔ آپ اپنا سارا بوجھ، ایک ایک غم اور تکلیف مجھ سے بانٹ لیں، اس سے آپ کی تکلیف اور اذیت ختم نہ صحیح کم تو ہو سکتی ہے نا؟ کیا آپ مجھے ایسا کرنے دیں گے؟ کیا آپ میری ہر بات کی طرح اس خواہش کا بھی احترام کریں گے؟ وہ سراپا سوال بنی دستگیر مصطفیٰ کے دل کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ ساکن رہ جاتے دستگیر کو لگ رہا تھا کہ وہ اور اس کا دل اپنی جانب مان سے دیکھتی زخرف کے قدموں میں جھک جائیں گے۔ زخرف! سی آنکھیں بنا جھپکے زخرف کو اس بے جان ہاتھ کو اپنی مضبوط محترم گرفت میں محویت سے تھپ تھپاتے دیکھ رہی تھیں۔
एक दुनिया दस्तगीर मुस्तफ़ा के इर्द गिर्द ठहर कर खड़ी, सांस रोके उसे देखे जा रही थी। दस्तगीर, उसकी महवियत और बेयकीनी को ज़ुखरुफ की इसरार भरी सवालिया आवाज़ ने एक छन्नाके से छोड़ दिया। ऐसे तो जान भी मांगोगी तो तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। उस जवाब पर लम्हे भर को ज़ुखरुफ की धड़कन सुस्त हुई, मगर उस हाथ पर गिरफ्त कमज़ोर नहीं हुई। मुझे आपकी जान नहीं चाहिए। उसके एहतजाज पर दस्तगीर मुस्तफ़ा ने खुद को पूरे दिल से, हर गम से आज़ाद होते महसूस करके बेतरह बेसबब हंसता पाया। तो फिर क्या चाहिए? वो अब ज़ुखरुफ को फिर से तंग कर रहा था, मगर ज़ुखरुफ ने अब तंग नहीं होना था। आपका साथ हमेशा के लिए। उसे ज़ुखरुफ से इस जुमले की उम्मीद नहीं थी, तभी उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। उसने अपना हाथ ज़ुखरुफ की नरम गिरफ्त से खींच लेना चाहा, मगर ज़ुखरुफ की गिरफ्त नरम मगर मजबूत थी। उसने चौंक कर ज़ुखरुफ को देखा। वो अपनी बात के उदास पहलू से नावाकिफ़ थी। दस्तगीर मुस्तफ़ा नहीं, हमेशा कुछ भी नहीं होता ज़ुखरुफ। वो खुद को ये कहने से रोक नहीं सका। ज़ुखरुफ ने उसकी आंखों में बहुत कुछ टूटते महसूस करके बामुश्किल मुस्कुरा कर उसको देखा। जब ज़ुखरुफ से आंख नहीं मिला रहा था, उसकी बात पर ज़ुखरुफ में कुछ कहने की हिम्मत नहीं बची, क्योंकि वो सच कह रहा था। ज़ुखरुफ का सट पड़ता हाथ इससे कबल उसके हाथ पर गिरफ्त ढीली करता, दस्तगीर ने अपना बायां हाथ रखकर उसको चौंका दिया। डबडबाई आंखों से उसने चेहरा उठाकर दस्तगीर को देखा। मगर मैं जब तक हूँ हमेशा तुमसे मोहब्बत करूँगा। वो बात वजूद में रूह फूंक देने वाली जैसी थी। वो ज़िंदगी से मोहब्बत पर मजबूर कर रही थी। हाँ, वो जिंदा रहना चाह रहा था। ज़ुखरुफ ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए दस्तगीर को चौंका दिया। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ समझता, ज़ुखरुफ ने अपना आज़ाद बायां हाथ से पंजों के बल ऊंचा होते हुए उसकी पेशानी पर बेतरतीबी से बिखरे बाल मोहब्बत से समेटकर पीछे कर दिए। दस्तगीर मुस्तफ़ा उसका हाथ नहीं रोक सका, सांस नहीं ले सका। आप ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपको मुझसे अपना कोई भी ज़ख्म छुपाने की आज से इजाज़त नहीं। पंजों पर खड़ी उठी ठोड़ी के साथ वो इस कदर मान से उसे अपना हुक्म सुना रही थी कि दस्तगीर को लगा उसका पसलियाँ तोड़कर दिल बाहर निकल आएगा। उन आंखों की चमक को बुझाने का यारा उसमें नहीं था। वो उसके नाज उठाने के लिए ही इस दुनिया में भेजा गया था। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, कहते ही उसने ज़ुखरुफ के बाएं हाथ की हथेली आंखों से लगाते हुए उसको दुनिया जहां की खुशी से नवाज दिया। उसका मान एक बार फिर रख लिया गया था। ज़ुखरुफ आंसू भरी आंखों के साथ खिलखिलाकर हंसती चली गई। खामोशी फिजा में बहते पानी के शोर के साथ उसकी हंसी कानों को इस कदर भली लग रही थी कि दस्तगीर खुद को मबहूत होने से बाज नहीं रख सका। सामने खड़ी ज़ुखरुफ उसकी ज़िंदगी की सब सख्तियों और तकलीफ़ों का अनमोल मदावा थी। उसके चेहरे पर डराती मुस्कुराहट उसकी सी आंखों को भी ताबनाक करने लगी थी। आंखों में ढेरों मोहब्बत और महवियत लिए उसको हंसते देख रहा था, जो यहाँ की इस ज़मीन की लगती ही नहीं थी। ऐसा भी वक्त था, ये जो त्यौहार थे सारे बेकार थे। दिल के मौसम सभी सब खजाओं ने घेरे हुए थे। ऐसे त्यौहार जो तेरे मुस्कुराने पर ठहरे हुए थे कि तू आए तो उन्हें मिलके मनाए किसी दौर के देश में। तुझको अपना हर दुख बताएं, हर गम सुनाए। हमारी ईदें मनाने को तुझ मयस्सर रहे। हम सारा दिन नाचते झूमते तेरी यादों के साए बसर कराएं। तुझे देख कर हम ज़मीं ज़ात दिल ही दिल अपने होने की जोड़े तेरी खुशबुओं में। तू हंसे हम हंसे, सारी दुनिया हंसे, यही हो। यार तू कुछ दिन ठहर जा, फ़िलहाल तेरा जाना सही नहीं है। अरमान तेज़ी से उस तक आया जो उजरत और परेशानी में पैकिंग कर रहा था। बस सिर्फ एक दिन के लिए ही सही, मगर मुझे जाना है। मैं मज़ीद इस बेचैनी के साथ यहाँ चंद लम्हे नहीं गुजार सकता। उसके लहजे के इस्तराब पर अरमान ने गहरा सांस लेकर बालों में उंगलियां चलाईं। तू जानता है वो मैक्स किसका भाई है? कुछ सोचकर कहते अरमान ने उसको चौंका दिया। कपड़े तय करते हाथ पल भर को थमे। कौन मैक्स? परेशानी और फिक्र में सामने की बात तक समझ में नहीं आ रही थी और अरमान इस सवाल पर उसे देख कर रह गया। वही जिसके साथ तुम उस दिन बड़ा ही हू कर रहे थे। अरमान के जनाना लहजे पर ना चाहते हुए भी उसकी हंसी बेसाख्ता थी। जानता हूँ, एंथनी एग्रिस्ट का बेटा है और ड्रीन एग्रिस्ट का भाई। उसके सादा से अंदाज पर अरमान का जी चाहा अपना सर दीवार पर दे मारे। मैं लीज़ा की वजह से उसकी इज्जत करता हूँ और बस। चेहरा फेर कर उसने अरमान के फिक्रमंद चेहरे को देख कर कहा। जानता हूँ, मगर कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है। अरमान के सोचते लहजे पर दस्तगीर के चेहरे को एक बार फिर मुस्कुराहट छू गई। मैक्स अपने भाई को बहुत लुकअप टू करता है। मुझे तो लगता है वो उसकी हर जायज़ नाजायज़ बात भी मान सकता है। अरमान की बात पर दस्तगीर खामोशी से बैकपैक करता रहा। एक न एक दिन उसको सब समझ आ जाएगा।
چند لمحے کی خاموشی کے بعد دستگیر نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ارمان کو جھٹکا دیا۔ گھر میں آنے کی اطلاع کر دی ہے؟ ارمان کے کہے جانے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سرپرائز دینا چاہ رہا ہوں۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو ارمان چند لمحے ٹھہر کر خاموشی سے دیکھے گیا۔ اس کی مسکراہٹ اتنی قیمتی اور انوکھی تھی کہ ارمان بھی اداسی سے مسکرا دیا۔ تجھے دیکھ کر دل کرتا ہے کہ ایک آدھ محبت تو میں بھی کر ہی لوں۔ اس کے لہجے کے شریر پن پر دستگیر نے چہرہ پھیر کر اس کو مصنوعی خفگی سے دیکھا۔ خدا کرے کہ میری طرح تیرا بھی کسی پہ آئے دل، تو بھی جگر کو تھام کر کہتا پھر کہ ہائے دل۔ شاعر نے تیرے جیسے موسمی عاشقوں کے لیے کہا ہوگا۔ ایک ناز سے شعر پڑھ کر کہتے ہوئے اس نے ارمان کا حلق تک کڑوا کر دیا۔ سنبھل کر، جس حساب سے تو نے دشمن بنا رکھے ہیں کہیں تو ہی ہائے ہائے نہ کرتا رہ جائے۔ ارمان نے جل کر کہتے ہوئے دستگیر کو کہکا لگا دینے پر مجبور کر دیا۔ ارمان اپنی بات کے اثر سے اور دستگیر اپنے تکلیف دہ انجام سے بے خبر تھا۔ سوچے سمجھے بغیر کہہ دی جانے والی بات بعض اوقات ایسے وقت ہمارے سامنے آ کر منہ چلاتی ہے کہ ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچتا۔ مگر یہاں فی الحال ارمان کو اپنی بات پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ اپنی بات کے اثر سے قطع نظر ہر بے چینی بھلائے دستگیر کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ پلیز مجھے بھی ساتھ چلنے دے۔ اس کو سر پر سیاہ پی کیپ اور چہرے پر سیاہ ماسک پہنتے دیکھ کر اس نے پھر سے پریشانی سے کہا۔ وہ اسے اکیلے بھیج دینے کے حق میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالکل نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کی نظروں میں آؤ۔ اس کی اس گھسی پٹی بات پر ارمان پریشان ہوتے دل سے تل ملا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ارمان کی بات کا جواب دیتا، سیڑھیاں چڑھ کر آتے پیٹر اور ازبیلا کو دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ ناٹ اگین، تم دونوں مت اس کی طرح شروع ہو جانا۔ سوٹ کیس کو ہینڈل سے گھسیٹ کر بے پرواہی سے کہتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر کر ان دو ہونک رہ جاتے لوگوں کو نظر انداز کر کے گیراج کی جانب بڑھا۔ باس، مجھے کچھ غلط لگ رہا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب پیٹر کا وہ صرف باس تھا، ماسٹر نہیں۔ ارمان کے ساتھ بھاگ کر پیچھے آتے پیٹر کی بات پر اس نے پلٹ کر ان تینوں کے مضطرب چہرے کو دیکھا۔ 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے اور یہ لوگ اس کو اتنے عزیز ہو گئے تھے کہ ان کو چھوڑ کر جانے کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ مگر نہ وہ ان تینوں کو پریشان کرنا چاہتا تھا، نہ وہاں اپنے گھر والوں کو چھوڑ سکتا تھا۔ ہم ساری احتیاطی تدابیر اپنا چکے ہیں پیٹر۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ میری قسمت۔ اسے تم تینوں تو کیا، میں خود بھی نہیں ٹال سکتا۔ اس کی بات پر ازبیلا نے اداسی سے اس کو دیکھا، جو اس کو اور اس کے دل کو بے حد اچھا لگتا تھا، جو ان کا بہت کم عرصے میں بہترین دوست بن گیا تھا۔ اگر کچھ ہو گیا ڈیسٹر؟ ازبیلا کے سوال پر دستگیر نے گہرا سانس لے کر کلائی پہ بندی گھڑی پر وقت دیکھا۔ اس کی فلائٹ کا وقت ہونے والا تھا۔ تو تم مجھے بچا لینا، ڈاکٹر کس لیے بنی ہو؟ اس کی بات پر ازبیلا گیلی پڑتی آنکھوں سے ہنس پڑی۔ وہ پورا پیرس سوگوار کر کے اپنے ملک واپس جا رہا تھا۔ کانٹیننٹل میں خبر کر دی ہے تم نے؟ ارمان کے سوال پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور لمحے بھر کو ارمان کے چہرے کو اطمینان نے چھو لیا۔ یہی حال پیٹر اور ازبیلا کا بھی ہوا تھا، یعنی اب وہ سیو رہیں گے۔ دستگیر مصطفیٰ کا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اب ایڈرین بھی نہیں۔ آخر اتنے کم عرصے میں دستگیر نے کانٹیننٹل کو بہت کچھ دیا تھا، بہت کچھ کیا تھا ان کے لیے۔ وہ اس سے ہاتھ دھو کر خسارے میں پڑ جائیں گے۔ میں اب نکلتا ہوں، میری فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے۔ گھڑی پر رات کے 3 بجتے دیکھ کر اس نے ان تینوں کو کہا اور پھر ان کو دیکھے بغیر پورچ میں کھڑی سیاہ رینج روور کی جانب بڑھا۔ وہ دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے چہرہ اٹھا کر ونڈو اسکرین کے پار نظر آتے ان کے چہرے دیکھے۔ ایک آخری الوداعی نظر ان سب پر ڈال کر اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کی۔ پیٹر نے آگے بڑھ کر دروازہ پیچھے کیا اور وہ ان تینوں کو وہیں رہنے کا اشارہ کر کے گاڑی پورچ سے نکال لے گیا۔ ان تینوں کو پیچھے، بہت پیچھے چھوڑتی اس کی گاڑی تیزی سے ایئرپورٹ کی جانے مانی راستے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہی راستہ جس کو طے کر کے وہ یہاں آیا تھا، پاکستان سے۔ اس کی انگلیاں ڈرائیونگ پر تھرکتے ہوئے اس کی بے چینی کا پتہ دے رہی تھیں۔ تبھی اس نے ایک ہاتھ سے اپنا سیاہ ماسک نیچے کیا۔ اب اس کے چہرے کی پریشانی صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ وہ پریشان تھا، مگر ان سب پیچھے رہ جانے والوں کو پریشان کر کے آگے بڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی نگاہ غیر ارادتاً ہی بیک ویو مرر سے ٹکرائی اور تبھی روشنیوں سے رات کے اس پہر بھی جگمگاتی ٹریفک بھری رش میں کافی دور سے اپنے پیچھے آتی گاڑی کو اس نے پہچان لیا۔ پیچھے کرنے والا دستگیر مصطفیٰ کو اچھی طرح جانتے ہوئے بہت مناسب فاصلے سے پیچھا کر رہا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ دیکھنے والی آنکھ اسے دیکھ چکی ہے۔ ایکسیلیٹر پہ پاؤں دباؤ بڑھاتے ہوئے دستگیر گاڑی کو ادھر ادھر سے گھماتے ہوئے مختلف راستوں سے گزار کر اس گاڑی کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ پیچھا کرنے والی گاڑی کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ اطمینان سے گہرا سانس لے کر سیدھا ہوا۔ سیاہ آنکھوں کی چمک میں امید اور خوشی کے دیے جانے لگے۔
महबूब की सूरत बस चंद घंटे दूर थी, तभी उसके सेल फोन की रिंग टून बजी। स्टीयरिंग पर लगे बटन दबाकर उसने चौंकते हुए एलईडी को कदरे अचंभे से देखा। उसका सेल फोन वहां कनेक्टेड नहीं था, लेकिन उसने तो बगैर ध्यान दिए उसने उजलत में जीन्स की जेब से सेल फोन निकालकर विंडो स्क्रीन पर नजर जमाने से पहले सेल स्क्रीन को देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। उसके बाबा जान की 4 दिन की तवील तरीन नाराजगी खत्म हो गई थी। अभी जब वो उन्हें पाकिस्तान आमद का बताएगा तो वो कितने। कॉल अटेंड करते उसके दिल की धड़कन तेज हुई। तभी आंखें चुंधिया देती रोशनियों पर उसने चेहरा फेर कर साइड पर अपनी जानिब पूरी रफ्तार से दौड़कर आते ट्रॉलर को देखा। बाबा जान, उनको धीरे से पुकार लेने से कबल उसकी निगाह, उसकी उंगली ने बेसाख्ता कॉल म्यूट के ऑप्शन को नरमी से छुआ और ऐन उसी लम्हे वो बेहंगम चीखता चिंगारता ट्रॉलर पूरी कुव्वत से सिया रेंज रोवर से टकराया और थम गया। उस ट्रॉलर का कुछ नहीं गया। सिया गाड़ी किसी फुटबॉल की तरह लहरा कर उछली और फिर वो मजबूत गाड़ी कितनी ही दूर तक यूं ही करवट बदलते हुए लुढ़कती चली गई। माथे में खुप जाते कांच और लोहे के टकरे से खून की फुहार फूटी और कुछ लम्हे पहले वाला खुशी के आसाब से मगलूब होकर दमकता चेहरा सुर्ख गाढ़े खून में नहा गया। गर्दन और पूरे वजूद में कांच के चुभते टुकड़ों की ताब ना लाते हुए उसकी सी आंखों में धुंधलाहट छाने लगी। गाड़ी अब एक जगह उल्टी होकर साकिन पड़ी शदीद धुआं छोड़ रही थी। तभी करीब आते कदमों पर उसकी तकलीफ में मुब्तला समाते चौकन्ना हुई। आंखें मूंदे भी वो किसी को गाड़ी पर जोर से हाथ रखकर झुकते सुन सकता था। सिया दस्ताने लगे हाथ में बेतौजी से इधर उधर यूं हाथ मारा जैसे कुछ तलाश कर रहा हो, और फिर दस्तगीर का सेल फोन थाम कर ऊपर को हुआ। उसको यकीन था कि जख्मों की ताब ना लाता शख्स कब का बेहोश हो चुका होगा। तभी उसने अपना मास्क नीचे किया। स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट स्क्रॉल करते हुए उसने एक नंबर को छूते हुए सेल कान से लगाया। क्या आप इस नंबर को जानने वाले हैं? जी, आपके दोस्त का बहुत खतरनाक हादसा हो गया है, एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने। मसनूई लहजे से कहते हुए उसने एक नज़र दरख्तों से परे नजर आते एयरपोर्ट को देखकर कहते हुए कॉल काटकर सेल वहीं ज़मीन पर फेंक दिया। माथे पर होती शदीद तकलीफ के बावजूद दस्तगीर ने लब भेजकर आंखें खोलकर एक जानिब को ढलकी गर्दन के साथ दूर जाते कदमों की धुंधलाहट झटक कर देखना चाहा। तभी दस्तगीर का सांस लम्हे भर को थम गया। वो सिया लॉन्ग शूज उसने किसी को कामयाब प्रोजेक्ट करने पर तोहफे में दिए थे। तकलीफ के बावजूद उसके अपने सबसे मेहनती, खुश इखलाक और मोहब्बत करने वाले वर्कर मार्ट का चेहरा याद आ गया था। कड़ा कर उसने आंखें सख्ती से मूंद कर दोबारा खोली, मगर दूर जाते कदम उसके अब वहम नहीं हकीकत थे। उन दूर जाते कदमों के साथ ही दस्तगीर मुस्तफ़ा ने सुकड़ कर फैलते हिज़न में मुब्तला होते दिल से पाकिस्तान को परवाज़ करते जहाज़ की पुरजोर आवाज़ सुनकर सांस लेने की कोशिश की, मगर वो सांस नहीं ले सका। वो वादा वफा नहीं कर सका। वो ज़ुखरुफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए पाकिस्तान उस रात नहीं पहुंच सका और उसकी आंखें बहुत सी हसरत और अजियत के साथ बंद होती चली गईं। चले वापस। कलाई पर बंदी घड़ी पर टाइम देखते हुए दस्तगीर ने अपने बराबर खड़ी ज़ुखरुफ से कहा, जिसने हुनूस उसका दायां हाथ मजबूती से थाम रखा था। ज़ुखरुफ ने दूर मध्यम रोशनी फेंकते लाइट हाउस को देखते हुए उसकी बात सुनी। बस कुछ देर और। वो उस लाइट हाउस को निगाह जमाई कह रही थी। दस्तगीर ने उसकी निगाह के ताक़ुब में देखना चाहा, मगर अंधेरे पानी में उसकी निगाह की वुसअत इतनी ज़्यादा नहीं थी। रोशनियों भरे पुल की निस्बत नीचे पानी अंधेरों के संग आगे बहता जा रहा था। क्या देख रही हो? उसके सवाल पर ज़ुखरुफ का इर्तिकाज़ मान पड़ा। लाइट हाउस को। उसने चेहरा फेर कर दस्तगीर मुस्तफ़ा को नज़र भर कर देखा। वो दस्तगीर और लाइट हाउस में मुमासलत तलाश कर रही थी। ऐसा क्या है उसमें? तवज्जो का मरकज़ किसी और शे को महसूस करके, उसकी आवाज़ में बच्चों जैसी जलन महसूस करके ज़ुखरुफ के चेहरे को दिलकश मुस्कुराहट ने छू लिया, मगर उसका नीम रुख अंधेरे की जानिब था। तभी दस्तगीर उसकी मुस्कुराहट नहीं देख सका। आप कहने के साथ ही वो लाइट हाउस की जानिब पुश्त करके पूरी दस्तगीर की जानिब घूम गई। वो फिर से ज़ुखरुफ की निगाहों का मरकज़ बन गया था। वो फिर से उसको देख रही थी। मैं? धमक उठती सी आंखों में सवाल ही सवाल थे। ज़ुखरुफ की नज़र उस चेहरे पर ठहर जाने का नाम नहीं ले रही थी। आज वो हर दिन से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने बिल्कुल अभी अभी गौर करने पर महसूस किया है कि लाइट हाउस और आप बिल्कुल एक जैसे हैं। उसने मुस्कुराती आंखों से कहा, जबकि दस्तगीर के चेहरे पर सवाल पड़कर वो धीरे से हंस दी। आप जानते हैं लाइट हाउस क्यों तामीर किए जाते हैं, और सबसे पहला लाइट हाउस किसने बनाया था? उसके अगले सवाल पर दस्तगीर ने सब जानते हुए भी नफ़ी में सर हिलाया। वो उससे सुनना चाहता था। वो आज बस उसे सुनना चाहता था।
سب سے پہلا لائٹ ہاؤس یونان نے تعمیر کیا تھا۔ ان کے بحری جہاز اکثر بہت سا مال اور بہت سی قیمتی لوگ لے کر سمندر میں اترتا اور اکثر سمندری طوفان کے باعث اندھیر میں سمت کا تعین نہ کر پانے کی وجہ سے ان قیمتی لوگوں اور مال کے ساتھ سمندر برد ہو جاتا، غرق ہو جاتا۔ لوگ سمندر کے کنارے آ کر سالہ سال تک انتظار کرتے، مال و دولت کی متلاشی، مال کو ڈھونڈتے اور اپنے پیاروں کے غم میں مبتلا ان کو ایک نظر دیکھ لینے کی چاہ والے اس ایک نظر کی چاہ میں آتے، مگر سمندر اپنا سب کھایا پیا ویسے پھر نہیں اگل سکا جیسے سمندر نے حضرت یونس علیہ السلام کی باری مچھلی کو اگلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اتنے پیارے لہجے میں دستگیر کو چہرے کو دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی کہ وہ ایک بار پھر وقت کی بڑھتی ہوئی رفتار بھول کر مہو ہونے لگا۔ یونانیوں نے سن رکھا تھا کہ سمندر میں ڈوب جانے والی لاشیں تیر کر کنارے سے آ لگتی ہیں، مگر ان کے پیاروں کی لاشیں ان تک پہنچنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ان کو لگا شاید سمندر کے بیچوں بیچ دبیس اندھیرا ان کو اپنوں کی لاشوں کی راہ میں رکاوٹ کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس نے کہتے ہوئے ٹھہر کر دستگیر کی دلچسپی کو دیکھا۔ غم انسان کی سدھ بودھ چھین لیتا ہے۔ اب بھلا لاش کو اندھیرا اور اجالے سے کیا واسطہ، لیکن چونکہ وہ لوگ غم سے نڈھال تھے تو ان کا ذہن اور ہر عقل سے بے بہرا سوچ انہیں تھما دیتا تھا، اور وہ بھی اس سوچ کو مضبوطی سے قیمتی متاع کی طرح تھام کر زندگی گزارتے۔ اسی غم میں کسی نے عقل و خرد کو چھو لیا، اور یوں یونان نے دنیا کا سب سے پہلا لائٹ ہاؤس مضبوط پتھروں کی مدد سے تعمیر کیا۔ اس کے بعد بحری جہاز ان کے پیاروں اور مال و دولت کو صحیح سلامت لے کر ان تک پہنچنے لگے، کبھی گم نہیں ہوئے۔ جو کبھی گم ہوئے بھی تو وہ قسمت ہوئی، اور جو نہ گم ہوتے تو وہ لائٹ ہاؤس کا کمال ہوتا۔ اس نے کہانی ختم کر کے فاتحانہ نظروں سے دستگیر کی جانب دیکھا، اور اس کی داد چاہتی نظروں پر دستگیر مسکرا دیا۔ اس کے لیے آج کا دن کسی تہوار سے کم نہیں تھا۔ آج زخرف کو اپنی آنکھوں کے عین سامنے بنا رکے بنا تھکے بولتے سنتا رہا تھا۔ آپ بھی میرے لیے دور اندھیرے میں روشنیاں بکھیرتے لائٹ ہاؤس کی طرح ہے۔ اس لائٹ ہاؤس کی روشنی نے بہت سا اندھیرا راستہ بہت دور ہونے کے باوجود طے کرنے میری ہمیشہ مدد کی۔ وقفے کے بعد کہی جانے والی بات پر دستگیر نے چونک کر اس کو دیکھا جو اب اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جسے دستگیر مصطفیٰ کوئی نام نہیں دے سکا۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گیا جو اس سے نگاہ نہیں ملا رہی تھی دوبارہ۔ اس سے قبل وہ کچھ کہتا تبھی کہیں دور بجلی کڑکی، اور دستگیر مصطفیٰ کی درد بھری کرا پر زخرف نے تیزی سے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا جو چہرے پر تکلیف لیے دایاں بازو سے ہلاتے ہوئے جھک گیا تھا۔ کیا ہوا دستگیر؟ خوف سے دھڑک اٹھتے دل سے اپنے خالی رہ جاتے ہاتھ کو دیکھ کر وہ دستگیر کی جانب جھکی۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ گہرا سانس لے کر وہ جیسے ہی سیدھا ہوا، زخرف کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا گندمی چہرہ تکلیف سے سرخ ہو رہا تھا، کنپٹی کی نسیں ایسے ابھر کر دھڑک رہی تھی جیسے ابھی پھٹ جائیں گی۔ پھیلتی سنہری آنکھیں اس کے دائیں بازو تک گئیں، اور دستگیر نے زخرف کے دیکھتے ہی اسے جھٹک کر پیچھے کر لیا۔ گھر چلیں؟ اس کے حشاش بشاش سوال پر زخرف کی آنکھوں کی سطح گیلی پڑنے لگی۔ یہ طے تھا کہ وہ اسے اپنا غم اور اپنی تکلیف سے کبھی متعارف نہیں کروائے گا۔ وہ صرف اس کی محبت تھی، غم کا مداوا نہیں تھی۔ آپ تکلیف میں ہیں دستگیر؟ اس کے خاموش سرسراتے لہجے پر دستگیر نے ٹھٹک کر اس کو دیکھا۔ نگاہ اس کے تکلیف اور غم سے نڈھال چہرے کا ساکن رہ گئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کا بھی کوئی پیارا سمندری طوفان میں کھو گیا ہو۔ میں ٹھیک ہوں۔ بہت دقت سے مسکرا کر اس نے زخرف کا چہرہ تھپتھپانا چاہا، مگر وہ ایسا کر نہیں سکا۔ زخرف خون ہوتے دل سے اس کی جبری مسکراہٹ دیکھی گئی۔ بغیر کچھ کہے زخرف نے 2 قدم اس کی جانب بڑھ کر اس کا تکلیف زدہ بایاں بازو پیچھے سے آگے کر کے اپنے گرفت میں لے لیا۔ دستگیر نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا جس کے چہرے پر پہلے کی نسبت اب کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کے ساتھ گاڑی تک آتے ہوئے زخرف نے اس سے چابی لے کر خاموشی سے دستگیر کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا، اور پھر اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہی دستگیر نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا جو بالکل سپاٹ سرد تاثرات کے ساتھ عین سیٹ میں دیکھتے ہوئے خاموشی سے گاڑی بھگا رہی تھی۔ اس کی اچانک سے سرد، جامد اور سپاٹ خاموشی دستگیر مصطفیٰ کی سمجھ سے باہر تھی۔ مینشن کے گیٹ کے باہر رک کر اس نے ایسے متواتر ہارن بجائے کہ پاس کے قبرستان میں سوئے مردے تک جاگ جاتے۔ دستگیر سمجھ میں نہ آنے والے اضطراب سے اس کے انداز دیکھ رہا تھا۔ اسے اچانک سے ایک دم سے ہو کیا گیا تھا؟ دروازہ کھولتے گارڈ کے ساتھ ابراہم نے پریشانی سے آگے بڑھ کر اندر آتی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ مالک، ایوری تھنگ از فائن؟ مالکن کا چہرہ دیکھ کر اس نے گاڑی سے اترتے دستگیر کو دیکھا جس کے چہرے سے کچھ بھی سمجھنا ناممکن تھا۔ دستگیر نے مسکرا کر ابراہم کا کندھا تھپک کر سب ٹھیک ہونے کا عندیہ دیا۔ ابراہم کے پیچھے ہٹتے ہی زخرف ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر اس تک آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دستگیر کا بازو تھامتی، دستگیر نے ایک محتاط نظر سب گارڈز پر ڈالتے ہوئے زخرف کا کندھا بائیں ہاتھ سے تھپکا۔ وہ یہاں پیرس میں اپنے دونوں ہاتھ
وقتاً فوقتاً کام میں لاتا رہتا تھا، اس لیے وہاں موجود گارڈز میں سے کسی کو اچنبھا نہ ہوا۔ زخرف نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر اسی خاموشی سے پلٹ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ گہرا سانس لے کر دستگیر نے بھی اس کی تقلید کی۔ ہاتھ اور کنپٹی کی تکلیف حد سے تجاوز کر رہی تھی، مگر زخرف کا اچانک سے بجھ جاتے رویے نے اسے پریشانی سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں ہاسپٹل کی سرد راہداری میں دیوار سے ٹیک لگائے نمناک آنکھوں سے مشینوں میں جکڑے اس کے وجود کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی حالت ڈاکٹرز کے مطابق اسٹیبل تھی۔ دوائیوں کے زیر اثر وہ اب تک گہری نیند میں تھا۔ اس کا ایک پاؤں فریکچر ہونے کے باعث قدرے اونچا کر کے رکھا گیا تھا۔ تبھی قدموں کی آہٹ پر ازبیلا اور ارمان نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس لگ بھگ 12 آدمی ان کی جانب آ رہے تھے۔ ان میں نمایاں سب سے آگے چلتے 3 افراد تھے۔ ایک شخص نے سفید پینٹ شرٹ، سفید کوٹ، سفید ٹائی اور سفید جوتے پہنے ہوئے تھے، جبکہ اس کے ساتھ چلتے 2 رعبدار اشخاص نے نیوی بلو اور ڈارک براؤن لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ ان سب کو آتے دیکھ کر ارمان کی تیوری چڑھی، جسے دور سے بھی وہ 3 اشخاص محسوس کر گئے تھے۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ہاسپٹل کی خاموشی کا لحاظ کیے بغیر ارمان تیزی سے چلتے ہوئے سفید لباس میں موجود اینتھنی ایگرس کے سامنے کھڑا ہو کر چیخا۔ انہیں سب کی موجودگی میں سامنے کھڑے لڑکے سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ تھامسن اور رچرڈ نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے لڑکے؟ رچرڈ کے گرجدار استفسار پر ازبیلا ہوش میں آ کر ارمان کی جانب لپکی۔ بدتمیزی؟ انبلیویبل! میرے دوست کا ایکسیڈنٹ کروا کر آپ سب کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس کی عیادت کو آنے کی؟ وہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کے سامنے کھڑے لوگ ہیں کون۔ وہ ہماری فیملی ہے، اس کی عیادت کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ تھامسن نے ناگواری سے کہہ کر 2 انگلیوں کے اشارے سے اسے سائڈ پر ہونے کو کہا۔ آپ تو جانتے ہیں نا اپنے بیٹے کے کالے کرتوت؟ اسی نے میرے دوست پر حملہ کیا ہے، مگر یاد رکھیے گا میں خاموشی سے بیٹھ جانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ان سب کو یکسر نظر انداز کیے وہ اینتھنی ایگرس کی چونک جاتی نظروں میں دیکھتے ہوئے ٹہر ٹہر کر کہہ رہا تھا۔ رچرڈ اور تھامسن کا ماتھا ٹھنکا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ ان کی آواز اتنی سرد ہونے کے باوجود ارمان کو خوفزدہ نہیں کر سکی۔ وہ ڈیسٹر کا دوست تھا، کیسے دب جاتا؟ یہ ڈیسٹر کے ہوش میں آنے کے بعد بتاؤں گا آپ کو۔ اس کی آنکھوں کی قطعیت انداز پر اینتھنی ایگرس نے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالا۔ ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ایک فیملی کی طرح کام کرتے ہیں۔ ڈیسٹر پر جس نے بھی حملہ کیا ہے اس کی خوب خبر لی جائے گی۔ رچرڈ نے چند قدم آگے آ کر ارمان کو تسلی دیتے انداز میں کہا، مگر ارمان کی طنزیہ ہنسی بے ساختہ تھی۔ پروفیشنل؟ آپ لوگوں کے پروفیشنلزم کی ایک جھلک تو دیکھ ہی لی ہے۔ وہ دبنے کو جھک جانے کو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ برابر آ کھڑی ہوتی ازبیلا نے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ ابھی ڈیسٹر سے ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ارمان کی نسبت اس کا لہجہ نرم تھا۔ ان 3 آگے کھڑے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نظروں کا تبادلہ کیا۔ میرے خیال سے اینتھنی تمہیں جانا چاہیے۔ تھامسن کے اس جواب کی ان کو بالکل امید نہیں تھی۔ تبھی تحیر سے ان کو اور ایک نظر خود کو سختی سے دیکھتے ارمان کو دیکھ کر اپنا سفید کوٹ جھٹک کر وہ تیزی سے پلٹے اور پھر دوسری راہداری میں گم ہو گئے۔ ارمان نے اس کے جاتے ہی سکا سانس لیا۔ کیا ہم ڈیسٹر کو دیکھ سکتے ہیں؟ رچرڈ کے لہجے کی نرمی پر ارمان چند قدم پیچھے ہوا اور وہ اس کا کندھا نرمی سے تھپتھپا کر اس کے برابر سے ہو کر ICU کی جانب بڑھ گئے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں تھا ارمان، ان کی پوری پلاٹون کی جانے کے بعد ازبیلا نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ ارمان سر جھٹک کر رہ گیا۔ ڈیسٹر تمہیں ان سب کی نظروں سے دور رکھنا چاہتا تھا اور تم نے اس کی ساری محنت پر آج پانی پھیر دیا۔ ازبیلا کے انداز پر ارمان کا جی چاہا ایڈرین ایگرس کا منہ توڑا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے جواب پر اس سے پہلے ازبیلا کچھ کہتی سامنے سے بھاگ کر آتی بھوکلائی ہوئی جینیفر کو دیکھ کر ان دونوں نے گہرا سانس لیا۔ ارمان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی، جبکہ ازبیلا ضبط سے کام لے کر آگے بڑھی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا جینی۔ ازبیلا کے کہے جانے پر جینی نے چونک کر ان دونوں کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ ڈیڈ کال سنتے ہی نکل رہے تھے، مگر مجھ سے انتظار نہیں ہو سکا۔ کیسا ہے ڈیسٹر؟ اس کے پریشان تاثرات پر ازبیلا کو نرم ہونا پڑا۔ آخر وہ ان کی دوست تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اللہ کے کرم سے، کوئی سیریس چوٹ نہیں آئی سوائے پاؤں کے فریکچر کے۔ اس کے کہے جانے پر جانی جو سکھ کا سانس لینے لگی تھی، پریشانی سی دیوار کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ارمان ان دونوں سے بے نیاز شیشے سے ٹیک لگائے اندر خاموش کھڑے تھامسن اور رچرڈ کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس سے قبل وہ دروازہ بند کرتا زخرف کو آتے دیکھ کر ٹھٹک کر پیچھے ہوا۔ وہ سمجھا تھا زخرف آرام کرنے چلی گئی ہوگی، مگر اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ کٹ دیکھ کر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ زخرف کو ادھر سے جانا ہوگا، اس سے زیادہ تکلیف وہ برداشت نہیں کر سکتا۔
मैं अब ठीक हूँ ज़ुखरुफ। वही दरवाजे का हैंडल थाम कर उसने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, मगर ज़ुखरुफ मुस्कुराए बगैर संजीदगी से उसके चेहरे को देखे गई, जहाँ से तकलीफ और अजियत कुछ भी अखज़ करना आसान नहीं था, मगर उसने सब भांप लिया था। मुझे तो आप कहीं से भी ठीक नहीं लग रहे। उसका जवाब भी खफा खफा संजीदा सा था। दस्तगीर ने आगे से हटकर उसे अंदर आने का रास्ता नहीं दिया। चेहरे के तासुरात बमुश्किल संभाल कर उसने ज़ुखरुफ की अंदर तक उतरती नज़रों से निगाह फेर कर फ्रस्ट्रेट किड को देखा। तुम्हें वहम हुआ है। इस बार वो मुस्कुरा नहीं सका। कनपटी और बाजू का दर्द हद से सवा था। उसे याद था कैसे शादी के अगले दिन ज़ुखरुफ ने उसके बेतासुर चेहरे से तब भी तकलीफ और अजियत भांप कर उसे शिशदर छोड़ दिया था। और वहम का कोई इलाज नहीं होता, इसलिए आगे से हटे। चेहरे की बानिस्बत उसके अल्फाज में फ़िक्र झलक रही थी। दस्तगीर ने कुचरती निगाह अपने बाजू पर डाली, जिसे वो ज़ुखरुफ को नहीं दिखा सकता था। मुझे सिर्फ टैबलेट लेनी है, इस किट की ज़रूरत नहीं। दरवाजे से हटने वाली बात साफ नज़रअंदाज कर दी गई। ज़ुखरुफ चंद लम्हे उसकी सी आंखों में बेतासुर चेहरे के साथ देखती रही। आप आगे से हट रहे हैं या मैं आपको धकेल कर अंदर आ जाऊं? उसके लहजे में कुछ ऐसी कतियत और सख्ती थी कि दस्तगीर ने चौंक कर चेहरा उठाया। पहले वाली खुशी, अपनायत, मोहब्बत जैसे जज्बे ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे उस दिलकश चेहरे पर। दस्तगीर ने खामोशी से हैंडल छोड़ा और 2 कदम पीछे हुआ। ज़ुखरुफ तेज़ कदमों से उसके बराबर से निकल कमरे में आ गई। हाथ में थामी किट साइड टेबल पर रख कर एक नज़र उसे देखा, जो सोचते चेहरे से वहीं हुनूस खड़ा था। आपको दावत देनी पड़ेगी? उसके जले कटे सवाल पर दस्तगीर ने तहीर से चेहरा फेर कर उसको देखा, जो तंज पर तंज कर रही थी। उसे एकदम से हो क्या गया है? चंगी भरी ज़ुखरुफ के ये अंदाज उसकी समझ से बाहर थे। उसको अपनी जानी बातें देखकर ज़ुखरुफ बगैर कुछ कहे मसरूफ़ सी फर्स्ट किट खोलने लगी। करीब रुकते कदमों पर उसने खड़े खड़े झुककर हाथ से बिस्तर का गद्दा थपक कर उसे जैसे बैठने का इशारा किया। मैं ठीक हूँ ज़ुखरुफ। बैठने से कबल वो कहना ना भूला, और ज़ुखरुफ का ज़ब्त इतना ही था। खटाक की ज़ोरदार आवाज़ से किट बंद करके उसने तपती नज़रों से दस्तगीर मुस्तफ़ा को देखते हुए उसे चौंक जाने पर मजबूर कर दिया। ये सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। कान पक गए हैं मेरे। 2 सेकंड के लिए भी आप खामोशी से मेरी बात नहीं सुन सकते और मोहब्बत के दावे करते हैं। ये कैसी मोहब्बत है आपकी? वो चीख नहीं रही थी, मगर उसके अल्फाज चीख चीख कर ऐलान कर रहे थे कि वो कितना आजिज़ आ गई है। दस्तगीर के चेहरे का रंग आज के दिन पहली बार मान पड़ा। आपको बाकी सारी दुनिया से ऐसा कहना चाहिए था, मगर कम से कम मुझसे नहीं। आपको सारी दुनिया से अपनी तकलीफ छुपाने के जतन करने चाहिए थे, मगर इस दुनिया में आपको मुझे शामिल नहीं करना चाहिए था। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझसे हर बार ऐसा अजनबी और गैर जैसा सलूक कैसे कर लेते हैं? दस्तगीर सी आंखें फैलाए चेहरा उठाकर उसको शिशदर सा देख रहा था, जो बैठी आंखों से उसके सामने खड़ी उस पर सोगवारी से दिलगैर अंदाज में बरस रही थी। तो ये बात थी। असल मुद्दा ये था। उसकी खामोशी का सबब ऐसा था। आपको मुझसे तो ये कहना चाहिए था कि नहीं, मैं नहीं हूँ ठीक, मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे अज़ियत हो रही है। मैं आपके गम की तशहीर नहीं करती, मैं आपका हर गम, हर तकलीफ़ बांटने की कोशिश करती। आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको कम अज़ कम मुझसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपने मुझे भी दुनिया समझकर अजनबियत की मार मारा। उसकी हिचकियों में, रोने में हर गुज़रते लम्हों के साथ इजाफा हो रहा था। दस्तगीर मुस्तफ़ा साकिन रह जाते दिल और शल होते आसाब के साथ आहिस्तगी से उठा। उन अल्फाज पर गले में गिल्टी सी उभर कर मादूम हुई। नहीं ज़ुखरुफ, तुम मेरे लिए दुनिया नहीं मोहब्बत हो। उसका आंसुओं से तर होता गाल बायां हाथ से थपकते हुए वो अपनी तकलीफ भुलाकर कह रहा था। सामने खड़ी औरत अपने आंसू में उसकी हर तकलीफ बहा ले जाती थी। मोहब्बत के साथ कौन ऐसा करता? कौन मोहब्बत को अजनबियत देता है हर मौके पर? उसका हाथ झटके बगैर जिस तरह खफगी से हिचकियों के साथ कहा गया, दस्तगीर के चेहरे को दिले शिकन मुस्कुराहट छू गई। अच्छा, आई एम सॉरी। बाएं हाथ की पुछ से उसके आंसू साफ करते हुए नरमी भरी मोहब्बत से कहा। वो जो किसी के आगे नहीं झुका था, सामने खड़ी मोहब्बत के आगे हर बार झुक जाता। सॉरी किससे क्या सब ठीक हो जाता है? मुझे इतनी तकलीफ़ होती रही है आपके रवैये से। आपने हर बार अपनी तकलीफ़ मुझसे छुपाई है, मुझसे अपना कोई गम नहीं बांटा, मुझे कभी कुछ नहीं बताया। उसने सोचा था कि कभी दस्तगीर से उसके पिछले रवैये के बारे में शिकवे नहीं करेगी। सारे इरादों का बेड़ा गर्क हो गया था। दस्तगीर आंखों में ढेरों उदासी लिए उसे हिचकियां खाते वजूद को देखता रहा। कैसे चुप करोगी तुम? सुनहरी आंखों को देखते हुए उसने आहिस्तगी से कहा। ज़ुखरुफ ने आंखें उठाकर उसको देखा, जिसका दुख दिल चीर देने वाला था। आप मुझसे कभी कुछ भी नहीं छुपाएंगे। मुझे हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात बतानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके कतई अंदाज और डिमांड्स पर सी आंखों की चमक मान पड़ने लगी।
اس نے اپنا بایاں ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ زخرف کا دل اندر ہی کہیں ڈوب کر ابھرا۔ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہ بتائیں مجھے کچھ بھی جاننے میں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن آپ ابھی تکلیف میں ہیں، صرف ابھی کے لیے میں آپ کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ اس کا پیچھے ہو جانا محسوس کر کے انداز میں پہلے والے قطعی انداز مفقود کر کے ہار مانتے لہجے میں کہا گیا۔ دستگیر نے آنکھوں میں ڈھیروں بے یقینی لیے اس کو دیکھا، جس نے ایک دم اپنا مان بھرا بیان بدل دیا تھا۔ اس کا دل ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم ہونے لگا۔ وہ اس کے لیے آسانی بن رہی تھی۔ بغیر کچھ کہے دستگیر نے بستر پر بیٹھتے ہوئے لب بھینچ کر شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اپنے دائیں بازو سے اتاری۔ زخرف تھم کر اس کے چہرے پر دوڑتی تکلیف کو دیکھنے لگی، جسے اس بار اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اب سیاہ سلیو لیس شرٹ میں تھا۔ زخرف تعجب سے اس کے مضبوط بے داغ بازو کو دیکھ رہی تھی۔ تحیر سے اس کے دیکھتے ہی دستگیر نے کندھے کے پاس بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں لے جا کر ایک جھٹکے سے اینٹی سیپٹک جلد کھینچ کر اتار لی۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی زخرف ششدر آنکھوں سے اس کے زخمی چھلنی بازو کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک بار پھر ڈھیروں پانی جمع ہونے لگا۔ دستگیر، نم لہجے میں کہتے ہوئے وہ تیزی سے اس کے برابر بیٹھ کر اس کا دائیں بازو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بے یقینی سے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں آہستگی بھری بے یقینی سے اس کے ایک ایک زخم کو پھٹتے دل سے پوروں سے محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی نرمی اور الفت تھی کہ دستگیر نے بے اختیار چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا جو اپنا چہرہ بالکل جھکائے اس کے زخموں کو نرمی سے سہلا رہی تھی۔ وہ زخم مندمل ہو چکے تھے، مگر ان کی تکلیف جو کبھی نہیں جاتی تھی ان ہاتھوں کی نرم لمس پر معدوم ہونے لگی۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کا لہجہ اس قدر بھرایا ہوا تھا کہ حد نہیں۔ بس ایسے ہی۔ اس کے جواب پر زخرف نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا اور دستگیر مصطفیٰ کا دل ان بھیگتی شکایتی آنکھوں میں اٹک کر رہ گیا۔ آنسوؤں کے بوجھ کو جھپکنے کو اس نے چہرہ جھکا لیا اور وہ آنسو دستگیر مصطفیٰ کے ان زخموں پر متواتر گرنے لگے۔ یہ طے تھا کہ دستگیر اسے کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ میں تمہارے سامنے ایسے نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس کی اگلی بات پر زخرف کے آنسوؤں کی روانگی میں تیزی آنے لگی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اتنا مت رویا کرو۔ اگر میں تمہارے ان آنسو میں ڈوب کر کسی کو نہ ملا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کی سواد والی بات پر زخرف کی ہچکی بننے لگی۔ بے اختیار آگے کو ہو کر اس بے جان ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑ لے۔ اس کے اسی مضبوط مگر زخم کندھے سے اپنی پیشانی ٹکا کر وہ اس قدر شدت سے رونے لگی کہ دستگیر بھوکلا کر سیدھا ہوا۔ زخرف، بائیں ہاتھ سے اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ خفگی اور غصے کا اظہار کرنے والی زخرف سے زیادہ روتی ہوئی زخرف اس کے حواس معطل کر رہی تھی۔ یہ اس کی تکلیف پر بلک بلک کر روتی وہ اسے الجھا رہی تھی، مضطرب کر رہی تھی۔ وہ جو اسے محبت نہیں کرتی تھی، ابھی کچھ بھی نہیں جانتی تھی، تو اس کا یہ حال ہو رہا تھا۔ اگر وہ جو سب جان جائے، اس سے محبت میں مبتلا ہو جائے، اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکا۔ یہ سوچ بھی روح گھائل کر دینے والی تھی۔ زخرف، اس نے مدھم آواز میں اسے پھر سے پکارا۔ کن پٹی میں ٹھوکر مارتا درد حد سے سوا ہو رہا تھا، مگر وہ زخرف کو مزید رلا نہیں سکتا تھا۔ یہ زخم اب بھر چکے ہیں زخرف۔ اس کی اگلی بات پر زخرف نے اس کے کندھے سے سر اٹھا کر آنکھوں میں زمانے بھر کی خفگی سمیٹ کر اس کو دیکھا، جس کا دل رک گیا تھا۔ بھر چکے ہیں تو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ اس کے بچکانہ سوال پر دستگیر خود کو مسکرانے سے باز نہیں رکھ سکا۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر زخرف خفگی سے پیچھے ہوئی۔ وہ اس کو یوں مسکرانے پر ناراض ہو رہی تھی۔ اتنی تکلیف پر کون مسکراتا ہے؟ تکلیف نہیں ہو رہی تبھی تو مسکرا رہا ہوں تمہارے سوال پر۔ ان آنکھوں کے دل نشین جواب پر دستگیر نے جھک کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکراتے ہوئے اسی مسکراہٹ سے کہا، آپ مجھ سے چھپ نہیں سکتے۔ پلکیں جھکا کر اس کے بازو پر بنے داغے جانے کے نشان پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے جیسے بہت اہم معلومات سے اسے آگاہ کیا۔ دستگیر کی مسکراہٹ تیزی سے سمٹی۔ چہرہ جھکا کر اس نے بغور اندر تک اتر جاتی نظروں سے کچھ چونک کر زخرف کو دیکھا۔ آپ کی دوائیاں کہاں ہیں؟ اس کے سوال پر کچھ سوچتا دستگیر چونک گیا اور پھر بائیں ہاتھ سے سائڈ ٹیبل کے دراز سے دوائیوں کا ڈبہ نکال کر زخرف کے سامنے کیا۔ اتنی ساری دوائیوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں تحیر کے ساتھ انجانا سا خوف بھی سمٹ آیا۔ وہ اتنے عرصے سے اذیت میں تھا اور اس کے ساتھ گھر میں کسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ سب بے خبر سے اس کو مورد الزام ٹھہراتے آ رہے تھے۔ یہ کب ہوا تھا؟ اس کا ہاتھ نرمی سے چھوڑ کر وہ دوائیوں کے ڈبے پر دیکھ کر اس کی دوائیاں نکال کر پوچھ رہی تھی۔ کئی سال پہلے۔ ایک بار پھر سوال کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ کتنے سال پہلے؟ اس کے قطعی سوال پر دستگیر چونک گیا۔ 7 سال 6 ماہ۔
اس کے بتائے جانے پر اب چونک جانے کی باری زخرف کی تھی۔ آپ کو واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اتنی تکلیف اکیلے میں سہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹیوب نکال کر انگلی سے اس کے زخموں پر آہستگی سے لگاتے ہوئے اس نے مدھم لہجے میں کہا، میں تمہارے پاس بالکل ٹھیک مکمل آنا چاہتا تھا۔ اس جواب کی زخرف کو امید نہیں تھی۔ دوائی پھیرتی اس کی انگلی ساکن ہوئی۔ پھیلتی آنکھوں سے اس نے چہرہ اٹھا کر دستگیر کو دیکھا، جس کی جانب دیکھنے کے بجائے اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ میرے پاس اچھے برے کسی بھی حال میں آ سکتے تھے۔ ان دنوں آپ کا ہونا بہت ہوتا، ان دنوں آپ کی صرف موجودگی ہی بہت ہوتی۔ میں آپ کے اچھے برے ہر طرح کے حالات میں آپ کا ساتھ دیتی، آپ کا غم بانٹ لیتی۔ پین کلرز کے کیپسول اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہہ کر وہ دستگیر کو جامد چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے واش روم تک گئی۔ دستگیر یوں ہی بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ آج ہو کر واپس آتی زخرف نے پانی کا گلاس بھر کر اس کے سامنے کیا۔ دستگیر! اس کو متوجہ نہ پا کر اس نے نرمی سے پکارا۔ اس پکار میں ایسی مٹھاس بھری الفت تھی کہ دستگیر کا دل کانوں میں آ کر دھڑکا۔ چونک کر اس نے بنا زخرف کو دیکھے گولیاں نگلتے ہوئے گلاس تھام کر ہونٹوں سے لگائیں۔ زخرف یوں ہی کھڑے اس کے گندمی وجہ چہرے کو دیکھتی ٹھٹک کر آگے آئی اور کچھ کہے بغیر ایک بار پھر اس کی پیشانی پر بکھرے بال سمیٹ کر پیچھے کیے۔ پانی دستگیر مصطفیٰ کے حلق میں اٹک گیا۔ بسم اللہ! اس کے کھانسنے پر وہ جو اس کی کنپٹی کی ابھری نس کو بغور دیکھ رہی تھی بھوکلا کر اس کی کمر تھپکنے لگی۔ آپ کے سر میں درد ہے؟ خالی گلاس لے کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوری فرصت سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ دستگیر نے نفی میں سر ہلا کر ماتھے پر بال واپس گرانے چاہے، مگر زخرف نے اس کا بایاں ہاتھ نرمی سے پکڑ کر نیچے کر دیا۔ او ہو، ایسے زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ۔ اس کے لہجے میں اس قدر اشتیاق اور شوق تھا کہ دستگیر کا اس کا مٹھی میں قید ہاتھ بے جان ہو گیا۔ آپ کے یہاں پیرس میں اتنے سال کیسے گزرے؟ اس کا ہاتھ نرمی سے چھوڑ کر اس نے وہ سوال پوچھا جو وہ پوچھنا چاہتی تھی۔ گزارے لائق، اس نے ہنس کر کہا، جبکہ زخرف اس کے مختصر مگر گہرے جواب پر اس کو ٹھہر کر دیکھے گئی۔ تمہارا خیال میرے ساتھ نہ ہوتا تو ایک دن بھی گزارنا محال ہو جاتا۔ اس کی اگلی بات پر زخرف اپنا سوال بھول کر ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ ایسی باتیں بہت کم کرتا تھا جس سے دھڑکن رک جائے، تیز ہو جائے۔ جب کبھی مختصراً کوئی جملہ کہتا، لمحے روک دیتا۔ اس کے چہرے سے تیزی سے اپنا رنگ بدلا۔ وہ آنکھیں جو جھکنے کو تیار نہیں تھیں تیزی سے لرز کر جھکنے لگیں۔ دستگیر نے مسکراتی آنکھوں سے نظر بھر کر اس کو دیکھا، جو کب سے بغیر گھبرائے بغیر جھجکے اس کا خیال رکھ رہی تھی، اور ایک ذرا سی بات پر ایسے جھینپ کر گلابی ہو گئی تھی کہ دستگیر کا دل مسکرانے لگا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا اس تکلیف کا کوئی مستقل حل نہیں؟ اس کی سوئی دوبارہ سے وہیں جا اڑی جہاں سے دستگیر نے اس کا دھیان ہٹانا چاہ رہا تھا۔ گہرا سانس لے کے اس نے زخرف کے مضطرب چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ڈھیروں امید کے جگنو چمکتے ہوئے دستگیر کی آنکھوں کو بھی خیرہ کرنے لگے۔ وہ ان سنہری آنکھوں کی چمک کو مان نہیں کر سکتا تھا۔ ہر تکلیف کا مستقل حل ہوتا ہے۔ زخرف کے دوپٹے سے نکلی لٹ کو دو انگلیوں سے پیچھے کرتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے ان سنہری آنکھوں کو بے بہا چمک سے نواز دیا۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی، پھر بھی کیسے پر یقین ہو گئی تھی۔ اس کے یقین پر دستگیر کا ایمان متزلزل ہونے لگا۔ واقعی میں؟ یعنی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے؟ آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی؟ اس کے زخموں کے نشانوں سے بھرے بازو پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے سوال دل گھائل کر دینے والے تھے۔ ہاں، کبھی بھی نہیں۔ اس کے ہاتھ پر بایاں ہاتھ رکھ کر نرمی سے تھپتھپا کر اس نے زخرف کے خوشی کے احساس سے دھڑکتے دل کو دھڑکنوں کی مزید روانی عطا کر دی تھی، اور اس بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کی آنکھوں کا تاثر ایسا تھا جیسے ابھی اس کے بس میں ہو تو چھڑی گھماتے ہی دستگیر مصطفیٰ کو بالکل صحیح سلامت کر دے۔ میں ڈاکٹر کے پاس جاتا رہتا ہوں، تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ اس کا انداز ٹالنے والوں جیسا محسوس کر کے زخرف کے چہرے کا رنگ مان پڑا۔ دستگیر مصطفیٰ کے ہاتھ پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ دستگیر اسے کبھی بھی اپنی تکلیف اور غم کا بوجھ بانٹنے نہیں دے گا۔ وہ اس کا غم بانٹ سکتی تھی، اس کے تکلیف دہ وقت میں اس کا ساتھ دے سکتی تھی، مگر دستگیر مصطفیٰ شاید نہیں چاہتا تھا ایسا۔ آہستگی سے اس کا ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں آپ آرام کریں، نرمی سے کہہ کر بنا اس کے چہرے کو دیکھے وہ تیز قدموں سے دروازے کی جانب گئی اور ایک نظر بھی پلٹے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر دستگیر نے چہرہ اٹھا کر سختی سے بند ہوتے دروازے کو نا امید ہوتی نظروں سے دیکھا۔ اپنے کمرے کی جانب جاتی زخرف کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، کوئی بھی تاثر اخذ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ کیا سوچ رہی ہے، اس کے کیا احساسات ہیں، یہ جاننا بہت مشکل تھا، مگر اتنا طے تھا کہ دستگیر مصطفیٰ نے اسے لمحے بھر میں ہی پرایا کر دیا تھا۔ وہ محبت کے اعتراف کے بعد صحیح سے خوش بھی نہیں ہو سکی تھی۔
دستگیر کے محتاط الفاظ نے اسے اندر باہر سے یکدم خالی کر دیا تھا۔ گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم، میرے دوست، گر مجھے اس کا یقین ہو کہ تیرے دل کی تھکن، تیری آنکھوں کی اداسی، تیرے سینے کی جلن، میری دل جوئی میرے پیار سے مٹ جائے گی۔ جی اٹھے پھر تیرا اجڑا ہوا بے نورت باغ، تیری پیشانی سے دھل جائیں یہ تذلیل کے داغ، تیری بیمار جوانی کو شفا ہو جائے۔ گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم، میرے دوست، روز و شب، شام و سحر میں تجھے بہلاتا رہوں، میں تجھے گیت سناتا رہوں ہلکے شیریں، آبشاروں کے، بہاروں کے، چمنزاروں کے گیت، آمد صبح کے، مہتاب کے، سیاروں کے گیت۔ تجھ سے میں حسن و محبت کی حکایت کہوں، کیسے ایک چہرے کے ٹھہرے ہوئے مانوس نقوش دیکھتے دیکھتے یکلک بدل جاتے ہیں۔ یوں ہی گاتا رہوں تیری خاطر، گیت بنتا رہوں، بیٹھا رہوں تیری خاطر، پر میرے گیت تیرے دکھ کا مداوا ہی نہیں، نغمہ جرا نہیں، مونس و خم خوار سہی، گیت نشتر تو نہیں، مرہم آزار سہی، تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا، اور یہ صفاق مسیحا میرے قبضے میں نہیں، اس جہاں کے کسی زیرو کے قبضے میں نہیں، ہاں مگر تیرے سوا، تیرے سوا، تیرے سوا۔ تو گائز ہماری یہ والی ایپیسوڈ بھی ختم ہو گئی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ایپیسوڈ کیسی لگی، ناول کیسا لگ رہا ہے، مجھے کامنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا۔ آپ لوگوں کے ریویوز کا شدت سے میں انتظار کر رہی ہوں، کیونکہ ناول بہت اچھا جا رہا ہے، مطلب بہت اچھا جا رہا ہے۔ اب تو سینز بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں، کیونکہ ناول اینڈ کا چل رہا ہے۔ انشاءاللہ ایک سے دو ایپیسوڈز میں ناول فائنل ہو جائے گا۔ تو مجھے اپنے پیارے پیارے ریویوز ضرور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور تو اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ چلے اب انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔